اجاز صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں سر. مجھے بتائیے گا کہ مارکہ حق جو ہے 1 سال ہونے والا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے مارکہ حق کو سیلیبریٹ کرنے کی. جیسے آج فتح 2 کی ایک کامیاب مشبی ہوئی اور دنیا نے دیکھا تھا کہ پاکستان کا جو جواب تھا وہ کس حد تک تھا اور کس حد تک مؤثر تھا اور پاکستان نے کس طرح انڈیا کو عبرتناک شکست دی تھی. سر کیا کہیں گے مارکہ حق کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں پوری قوم سیلیبریٹ کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے برس پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان نے کوشش کی کہ یہ معاملہ سفارتی طریقے سے اور دنیا کے مروجہ جو قوانین ہیں اس کے مطابق اس تناؤ کو کم کیا جائے، جس میں پاکستان نے پیشکش کی کہ ایک نیوٹرل انکوائری کریں اور پاکستان کو الزام دینے کے بجائے ہم اس انکوائری کے رزلٹ کا انتظار کریں. لیکن بھارت چونکہ بالکل ایڈمنٹ تھا کہ اس نے اپنا پورا پلان جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو انہوں نے اپنی ٹائم لائنز کے مطابق بغیر کسی انکوائری کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا اور پھر اس کے بعد پاکستان میں 3 مقامات پر مین لینڈ پاکستان میں یعنی ایل او سی کے پار نہیں، کیونکہ وہ تو ایک متنازع علاقہ ہے، اللیگلی آکوپائڈ کشمیر جو ہے بھارت کا، لیکن انہوں نے تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کیے اور پاکستان پہ اٹیک کیا. اور اس کے بعد ان کا یہ دعویٰ اور یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان میں چونکہ ہم نے کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیا اور الیجڈلی ہم نے صرف ٹریننگ کیمپس کو تباہ کیا ہے، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان اس کے بعد جنگ کو مزید بڑھاوا نہ دے. لیکن ظاہر ہے پاکستان اس فراڈلنٹ جو اگریشن ہے پاکستان اس کو کیسے قبول کرتا. تو پاکستان نے اس کے جواب میں اپنی جو ہے پہلے تو ہم نے اپنا ریسٹرینٹ دکھایا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ سر دیکھیں کہ ہم تو آج بھی جو ہے وہ دنیا بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا جو ہے وہ اس پہلگام واقعہ کے فالس فلیگ آپریشن کا جو ہے وہ ثبوت مانگ رہی ہے. جی تو اور ہمارے ہاں بھی جی اسی وقت پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف پارلیمنٹ پہ اور ہمارے مسلح افواج نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے تھرو یہ واضح پیغام دیا کہ ہم ہر قسم کی انکوائری میں تعاون کرنے کو تیار ہیں. لیکن وہ تو اپنے جو ان کے پلان تھے اسی کے مطابق پلے بک کے مطابق چل رہے تھے. تو پاکستان نے پہلے جو ہے اس میں ریسٹرین دکھایا، لیکن بھارت نے اس کے جواب میں الٹا پاکستان میں چھوٹے اور بے شمار جو ان کے ڈرونز تھے ان کے ذریعے پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا. اب پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اب بات ریسٹرین اور ریزالو سے آگے چلی گئی تھی. اس کے جواب میں پھر پاکستان کی مسلح افواج نے زمین پر اور اس سے زیادہ فضاؤں میں پاکستان نے ایک بڑا سوئفٹ ہائی انٹینسٹی آپریشن کیا اور اس کے نتیجے میں جو بھارت کے 2 بڑے ایسٹس ان کو تباہ کیا. ایک رافیل طیارے جس کے اوپر ان کو بڑا غرور تھا اور دوسرے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹمز. اور اس کے علاوہ ہمارے جو الفتح میزائل اور دوسرے سرفیس ویپنز کی وجہ سے اوورال ہم نے تقریباً دونوں افواج نے ملا کے ان کے 35 سے 36 بڑے ٹارگٹ ہم نے ہٹ کیے. لیکن ہمارے پاس اس سے زیادہ کرنے کی بھی کیپیبلٹی تھی. ایئر میں ہم نے ڈیلیبریٹلی کچھ ہائی ویلیو ٹارگٹ لے کے باقیوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہمارے لیے جو انسٹرکشنز تھیں وہ یہی تھی کہ ہم نے جنگ کو مزید ایسکلیٹ نہیں کرنا. کیونکہ اب دیکھیں سر ایل او سی پہ تو اجاز صاحب ہم نے بالکل بھرپور جواب دیا. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سفارت کر رہی ہے پھر وہ شروع ہوتی ہے. جاوید ملک صاحب ہم نے دیکھا کہ مارکہ حق کے بعد بنیاد مرصوص کے بعد اس کامیابی کے بعد جس طرح پاکستان کو دنیا نے دیکھا، پاکستان کی سفارت کاری
ظاہری بات ہے اس میں پاکستان کی سفارتکاری کا بڑا ہاتھ ہے کہ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہم نے کس طرح رکھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب مارکہ حق جو ہے وہ ہم نے اس کے فتح حاصل کی تو پھر سفارتکاری شروع ہوئی اور دنیا اب جو بھارت ہے وہ آئسولیٹ ہے اور پاکستان جو ہے ہر طرف چھایا ہوا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایئر مارشل صاحب نے زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ہمیں بتایا کہ جیسے بھی واقعات ہوئے، اور اوبیسلی ہم اس کو آبزرو کر رہے تھے. پاکستان کی تاریخ میں جب کبھی بھی پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے فرام اے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو، پاکستان کبھی بھی ایگریشن میں یقین نہیں رکھتا. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور وہ امن پسند نیبرہڈ میں یقین رکھتا ہے. ہمارے چاہے ایسٹرن بارڈر ہو، ویسٹرن بارڈر ہو، ہمارے خطے کے ممالک ہو، ہماری کاوشیں ہمیشہ امن کے حوالے سے رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں ملک میں بھی امن ہو اور بیرون ملک بھی امن ہو. لیکن اگر ہمارے خلاف جو ہے ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے جنگ، جس طرح کہ انفارچونیٹلی ہمارے پڑوسی نے کی، تو پھر ہم نے اپنے ڈیفنس کو بھی برقرار رکھا اور ان کو ایک منہ توڑ جواب بھی دیا، ان کو تماشا بھی رسید کیا. ان کو یہ سمجھ بھی آ گئی کہ وہ اگر ہمیں للکاریں گے تو ہم ان کو اس طرح سے جواب دیں گے جس طرح سے شاید ان کو گمان بھی نہیں تھا. تو اس سے تو ہمارے جو ہماری پوری آرمڈ فورسز، میں سمجھتا ہوں ہماری ایئر فورس، ہماری جو لینڈ فورسز ہیں، نیول فورسز ہیں، پوری آرمڈ فورسز ہیں، ان کی ایک چاق و چوبند انداز میں انہوں نے رسپونڈ کیا اور ہر پاکستانی کو جو ہے وہ فخر ہے ان کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم چیز یہاں پہ یہ بھی ہم کو دیکھنی ہے کہ لیڈرشپ میٹرز. دیکھیے پہلے بھی کچھ ایسے ہوئے تھے واقعات جن پہ کچھ تحفظات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو چیز بہت اہم ہے کہ ہمارے پاس ایک بہترین لیڈرشپ تھی، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو جنرل عاصم منیر صاحب کی شکل میں یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے درمیان جو ایک ہم آہنگی تھی، ایک یونانیمٹی آف ویوز تھا، وہ سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی. جب یہ واقعات ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے درمیان جو ہے وہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ڈے نائٹ کا ایک کمیونیکیشن تھا. ایک چیز وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے جو ہمیں بعد میں پتا چلا. اور کچھ دوست جو بہت قریب رہے ہیں وزیر اعظم کے بھی اور فیلڈ مارشل صاحب کے بھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ہر ایک سٹیپ جو تھا وہ دونوں کے مشاورت سے، ان کی ٹیمز جو تھیں، جو ان کی کور ہوتی ہے ایک اپنی obviously it's a close group جس سے یہ تمام چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، تو وہ اس انداز میں انہوں نے کیا کہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ملیٹریلی پاکستان نے اپنی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، بلکہ ڈپلومیٹکلی دنیا کو بھی یہ بتایا کہ ہم ایگریشن نہیں کر رہے، ہمارے اوپر ایگریشن ہوئی ہے. اور جس طرح سے وہ جھوٹا نیریٹو گھڑ کے انہوں نے ہمارے پہ کہا کہ جہاں پہ کوئی پتہ نہیں کیا ان کا جھوٹا نیریٹو تھا، آنیسٹلی میں نے تو اس کے اوپر توجہ بھی نہیں دینا چاہتا. وہ جو باتیں کر رہے تھے اتنی وہ irrelevant ہیں. لاہور میں بندرگاہ فتح کر لی تھی سر، پتہ نہیں کہ وہ اوبیسلی ابھی سے اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کریں کیونکہ اتنا وہ غیر سنجیدہ قسم کا رپورٹنگ ان کے میڈیا میں ہو رہی تھی. اور جس طرح سے ایون جو ان کے ایکس آفیشیل سے، دیکھیے ابھی اے مارشل صاحب نے بات کی ہے، فیکٹس پہ بات کی ہے، ان کے بھی کچھ ہیں. اوبیسلی وی ریسپیکٹ ایوری ون، بٹ وہ جس طرح سے ریسپیکٹ تو تب کریں گے نا جب اپنے کانٹیکٹ سے آپ، اگر آپ خود ہی ایک تمسخر کا موضوع بن جائیں گے تو اوبیسلی پھر ریسپیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اینی وے خیر، ڈپلومیٹکلی ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ بھی تھی، ایون ہماری، میں یوں کہوں گا کہ ہماری پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جتنی بھی پارٹیز تھیں، ایون ہماری جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں، یعنی پوری قوم متحد تھی اس سبجیکٹ کے اوپر کہ ہم نے جو ہے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. ہم نے اپنی پاک فوج اور پاک ایئر فورس اور نیوی کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ملک کی تعمیر، جو ہمارے ملک کے اوپر جس نے میلی نظر ڈالی ہے، اس کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باور کروانا ہے کہ دیکھیے ہم ایک امن پسند ملک ہیں. دنیا میں جو سفارتکاری ہوئی پاکستان کے حوالے سے، ہمارے فورن آفس نے، ہمارے فورن منسٹرز نے بہت عمدہ انداز میں پاکستان کا کیس جو ہے اس کو پریزنٹ کیا. اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے اوپر جب جنگ مسلط کی گئی تھی تو پاکستان نے اس کا جواب دیا اور منہ توڑ جواب دیا، لیکن پاکستان نے کوئی ایگریشن نہیں کی. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ڈپلومیٹک فتح تھی. اور اسی وجہ سے نہ صرف ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے، میں تو ان کی اوبیسلی ملٹری اسٹریٹجی کا تو ہم سبھی اپریشیٹ کر رہے تھے، لیکن ابھی جو ایران کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے انہوں نے گلوبل ڈپلومیسی کی ہے، تو وہ ان کی جو ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے وہ بھی بہت، میں سمجھتا ہوں دنیا میں